أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم سامعین، ہم نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں امت محمدیہ کے جو اوصاف، بہترین جو صفت ہے وہ وسطیت اور اعتدال ہے، اس کے سلسلے میں بیان کیا. اب آئیے ہم یہ قرآن مجید سب سے بہترین ذکر اس کے تعلق سے بھی بیان کیا، اور پھر یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ذکر عام ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے درس میں بیان کیا تھا کہ ذکر تمام چیزوں کو شامل ہے، چاہے وہ کوئی اچھی بات ہو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جیسا کہ تلاوت کلام ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، کوئی اچھی بات ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، یا مطلق دعا ہو، اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور سب سے بہترین ذکر جو میں نے بتایا تھا آپ کو، قراءۃ القرآن الکریم کلام رب العالمین، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے. قرآن کا پڑھنا سب سے زیادہ بہترین ذکر ہے. اللہ اکبر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کلام 4 ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ 4 کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور محبوب ہیں. اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے، افضل الکلام بعد القرآن اربع، قرآن کریم کے بعد سب سے بہترین جو کلام ہے وہ 4 ہے. وہن من القرآن، حقیقت میں وہ قرآن ہی میں سے ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ 4 کلمے ہیں جو قرآن مجید ہی کے کلمات ہیں اور یہ بہترین کلمات ہیں. تو اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو قرآن نے میری یاد سے اور مجھ سے مانگنے سے اس کو روکے رکھا، مشغول رکھا، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، تو میں اس کو بہترین عطا کرتا ہوں جو کسی دوسرے سائلین کو، جو مانگنے والے ہیں ان کو میں دیتا ہوں. اللہ اکبر. تو قرآن پڑھنا، یہ قرآن بہت فضیلت والا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی دوسرے کا نہیں. اس لیے قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. سورہ فاتحہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. اور جیسا کہ ایک آدمی اس کو قرآن مجید یاد نہیں تھا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیجئے، کوئی ایسی دعا یا ایسا کوئی ذکر سکھلائیے جو میں پڑھوں اور میں اپنے نماز میں اس کو پڑھوں، اس لیے کہ مجھے قرآن نہیں آتا ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو تم ان 4 کلمات کو نماز کے اندر پڑھو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنا نماز کے اندر رکن ہے. جب تک کوئی شخص قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، قرآن مجید نہیں پڑھتا، بعض لوگ کہتے ہیں واجب ہیں، جب تک نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، الا کہ وہ شخص قرآن پڑھنے سے عاجز ہو. جیسا کہ وہ صحابی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے آپ
قرآن کے علاوہ مجھے قرآن نہیں آتا ہے، کوئی دوسری چیز سکھلائیے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اور دوسرے اذکار کے اندر فرق ہے۔ قرآن مجید اگر آپ ناپاک ہیں، اگر آپ ناپاک ہیں، یعنی احتلام کی حالت میں ہیں یا کسی بھی حالت میں آپ ناپاک حدث اکبر کہتے ہیں، اگر اس کی صورت ہے تو آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے طہارت کبریٰ ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو دوسرے ذکر اذکار ہیں ان کے لیے یہ سب شرائط نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گویا کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا، تم کیا کرو؟ سیدھے راستے پر رہو، قائم رہو، دائم رہو، اس پر اٹل رہو، ولن تحصوا، اور تم گن گن کر نہ رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اور تم جان لو کہ تمہارے سب سے جو زیادہ بہترین اعمال ہیں وہ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے۔ اور جب بہترین اعمال کیا ہے؟ نماز ہے، تو جو نماز کے اندر پڑھی جائے گی وہ بھی سب سے زیادہ بہترین چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کلام اللہ ہے۔ مجمل طور پر قرآن مجید تمام تسبیحات سے، تحمیدات سے، تکبیرات سے کیا ہے؟ تمام اذکار سے مجمل طور پر وہ افضل ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہے؟ بعض چیزیں قرآن مجید کی بنسبت بسا اوقات وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ افضل ہو جاتے ہیں، بہترین ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو انہوں نے یہاں پر نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جو سارے لوگوں کے لیے مشروع ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، اور دوسری قسم ہے کبھی کبھی لوگوں کے احوال کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ بدلتے جاتے ہیں۔ تو پہلی قسم یعنی سارے لوگوں کے لیے جو چیز مشروع ہے اس کے تعلق سے بتاتے ہیں فَمِثْلُ أَن يَقْتَرِنَ إِمَّا بِزَمَانٍ أَوْ بِمَكَانٍ أَوْ عَمَلٍ يَكُونُ بِهِ أَفْضَل، یعنی کسی زمانے کے اعتبار سے ہو یا مکان کے اعتبار سے ہو یا کسی کوئی خاص عمل کے اعتبار سے کبھی کبھی وہ چیز قرآن مجید سے افضل ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز وغیرہ، نفلی نماز وغیرہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نماز تو بہترین عمل ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں اذکار ہے، تو کیا ہے؟ تو کہتے کہ نہیں، نماز گرچہ بہترین عمل ہے لیکن آپ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو بہترین عمل ہے وہ قراءۃ القرآن ہے، وہ ذکر و اذکار ہے، وہ دعا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسی لیے، اور وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، جیسے حمام ہے، یعنی غسل خانہ، حمام، باتھ روم وغیرہ، یا پھر جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ فالذکر والدعاء فیہا افضل، یعنی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے وہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی جنوبی شخص ہو، کوئی ناپاک ہو، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ذکر و اذکار کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نماز کے اندر بھی بعض جگہ پر منع فرمایا کہ نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے، لیکن خاص وقت، قیام کی حالت میں، رکوع سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے قرآن مجید رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، جہاں تک رکوع کی بات ہے تو تم اپنے رب کی عظمت بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، جہاں تک سجدے کی بات ہے تو تم سجدے میں بہت کثرت سے دعا کیا کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تو امید ہے بہتری یا پھر یہ بہت زیادہ چانس ہے کہ تمہاری دعا اس وقت قبول ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نماز کے جو خاص یعنی بعض ارکان ہیں، بعض جگہ ہیں وہاں پر پڑھنے سے منع فرمایا۔ اللہ، تو یہ قرآن مجید مطلق طور پر کیا ہے؟ مشروع ہے اور افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بعض اوقات اور جو دوسری جو قسم بیان کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ کوئی بندہ ہے، یعنی ہر عمل اس کے لیے افضل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی شخص ہے جو کیا کرتا ہے، کوئی عمل جیسے صلاۃ ہے، صلاۃ اس کے لیے بہتر ہے بنسبت صدقہ کے،
اس لیے کہ اس کے پاس صدقہ دینے کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ صلاۃ ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ روزہ رکھتا ہے، تو روزہ رکھنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت صدقہ کے، اس لیے کہ وہ صدقہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو ویسے ہی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی عمل سب کی نظر میں یا سب کے لیے، سب کے نزدیک کیا ہو؟ افضل ہو، بہترین ہو، ایسا نہیں ہے۔ کسی کے لیے صیام بہترین ہے، کسی کے لیے صدقہ بہتر ہے، کسی کے لیے حج بہتر ہے، کسی کے لیے جہاد سے زیادہ حج بہتر ہے، جیسے عورتوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے حج کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ یا پھر جو عاجز ہے جہاد سے، جو شخص جہاد نہیں کر سکتا ہے، جو عاجز ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ جہاد سے حج کرنا یا ان کا عاجز ہونا، یہ ان کے لیے وہی وہاں پر اللہ تبارک و تعالی عام ذکر میں یاد رکھے، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ جیسے آپ اذان دیتے ہیں، اذان سن کر، مؤذن کی اذان سن کر آدمی اذان دیتا یعنی جواب دیتا ہے، تو اس جواب میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں جواب دینا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، اس لیے کہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہاں متعین وقت میں اذان کا جواب دینا ہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور جیسے کہ صبح و شام کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار کے تعلق سے بھی جو اذکار وارد ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، اور سوتے وقت بھی بہت سارے اذکار ہیں، تو اس وقت بھی جو قرآن مجید کا مقام ہے، جو صلاۃ کا مقام ہے، اپنی جگہ پر ہے، سب سے بہترین عمل ہے، لیکن خاص اوقات میں وہ بہترین عمل نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے سبب کی وجہ سے دوسری چیز ان چیزوں کی بنسبت بہتر ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں اسے یہ پتا چلا کہ یہ قرآن مجید افضل ہے، مطلق طور پر، مجمل طور پر سارے اذکار سے افضل ہے، لیکن خاص اوقات میں، متعینہ اوقات میں، وقت میں قرآن مجید کبھی کبھی مفضول ہو جایا کرتا ہے بنسبت دوسرے اذکار کے، جو خاص کر ان اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ آئیے آپ کو ہم ایک اثر سناتے ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ عمرو بن ابی سلمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں اور ذکر کے سلسلے میں سوال کیا، پوچھا سألت الاوزاعی عن قراءة القرآن اعجب الیک ام الذکر، یعنی عمرو بن ابی سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی قرات کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، یہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے یا پھر ذکر و اذکار میں مشغول رہنا بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سل ابا محمد یعنی سعیدن، یعنی تم ابو محمد سعید سے پوچھو۔ یہاں سعید بعض لوگوں نے سعید ابن المسیب کہا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سعید ابن المسیب نہیں بلکہ سعید ابن عبد العزیز التنوخی الدمشقی ہیں، جو شام کے رہنے والے تھے اور وہاں کے مفتی میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان سے جا کے یہ فتویٰ پوچھو۔ فسألتہ، تو عمرو بن ابی سلمہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، یعنی سعید بن عبد العزیز التنوخی الدمشقی سے پوچھا، فقال بل القرآن، یعنی قرآن مجید۔ اللہ اکبر۔ فقال الاوزاعی انه ليس شيء يعدل القرآن، تو امام اوزاعی نے یہ کلام سننے کے بعد فرمایا واقعی قرآن جیسا کوئی بھی چیز قرآن جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی قرآن کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ ولیکن انما كان هدي من سلف يذكرون الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لیکن ہمارے سلف صالحین کا جو طریقہ تھا وہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرتے تھے، وہ طلوع الشمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے یعنی صبح، اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی شام کو، صبح شام کو وہ اذکار پڑھا کرتے تھے قرآن کو چھوڑ کر۔ تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید مفضول ہو جایا کرتا ہے، لیکن کسی خاص سبب سے، مجمل طور پر قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہتر ہے، سب سے زیادہ بہترین ذکر ہے، لیکن خاص اوقات میں
جیسا کہ میں نے بتایا رکوع میں، سجدے میں، یا صبح و شام سوتے وقت کے اذکار، سونے کے وقت کے اذکار، یا پھر اذان کے جواب میں، اذان کے بعد کے جو دعا ہے، ان اوقات میں قرآن مجید سے زیادہ بہتر ان چیزوں کا پڑھنا، ان چیزوں کو یاد کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرے، اور پھر جو صبح و شام کے اذکار ہیں، جو مختلف اوقات کے جو اذکار ہیں، جو نماز پنج وقتہ نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں، وہ سب اذکار کی ہم پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں، دن رات کے جو اذکار ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے مروی ہیں، ہم ان پر عمل کریں اور ہمیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے، ورنہ تو ہم پھر ضلالت و گمراہی میں بھٹکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو سیدھے راستے پر لائیں اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔